آدم علیہ السلام کی وفات اور حابیل کے قتل کے بعد کا واقعہ۔ اور قابیل نے حابیل کو مار ڈالا۔ اس کے بعد کا واقعہ اس سلسلے میں اور بھی کئی روایتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک روایت کچھ اس طرح ہے کہ حابیل اپنے جانوروں کو لے کر پہاڑوں پر چلے گئے۔ قابیل انہیں ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا اور ایک بڑا بھاری پتھر اٹھا کر ان کے سر پر دے مارا جو اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ قابیل نے ایک درندے کی طرح کاٹ کر اور گلا دبا کر حابیل کی جان لی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا ڈھنگ نہیں آ رہا تو اس مردود نے ایک جانور پکڑ کر اس کے سر پر پتھر مارا۔ وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ دیکھ کر اس نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ یہی کیا۔ واللہ عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ظلم سے قتل کیا جاتا ہے اس کا بوجھ آدم کے اس بیٹے کے سر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے زمین پر خون ناحق بہایا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جہنم کا آدھا عذاب صرف اس کو ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا عذاب پانے والا یہی ہے۔ زمین کے ہر قتل کا گناہ اس کے ذمے ہے۔ سورہ المائدہ 31۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ حابیل کا قتل کرنے کے بعد قابیل نے لاش کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیا کرے۔ آخر اللہ نے 2 کووں کو بھیجا۔ انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد قاتل کوے نے زمین کریت کر ایک گڈھا کھودا اور اس میں اس کی لاش کو رکھ کر مٹی سے دبا دیا۔ جب قابیل نے یہ منظر دیکھا تو کہا، ہائے، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ پھر اس نے بھی یہی طریقہ اپنایا اور بعد میں اولاد آدم میں بھی یہی طریقہ جاری رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو مار دیا تو حضرت آدم علیہ السلام بہت روئے اور کچھ اشعار پڑھے جن کا مطلب اس طرح سے ہے، شہر اور اس کے رہنے والے سب لوگوں کی حالت تبدیل ہو گئی، سطح زمین بھی غبار آلود ہو اور بے حقیقت بن گئی، حتیٰ کہ ہر ذائقہ دار چیز اور رنگدار سے کا بھی ذائقہ اور رنگ بدل گیا اور حسین چہروں کی تر و تازگی کم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جواب ان اشعار کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا، اے حابیل کے باپ، یقیناً وہ دونوں قتل ہو گئے، جو زندہ ہے وہ بھی مردوں جیسا ہو گیا۔ وہ ڈری ہوئی حالت میں برائی کا مرتکب ہوا، جس کی وجہ سے اب ہر وقت چیختا چنگھڑتا پھرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کی کل اولاد 40 تھی، جو 20 حمل سے پیدا ہوئیں۔ اس میں سے کچھ کے نام ہم تک پہنچے اور کچھ کے نہیں پہنچے۔ 15 بیٹوں اور 4 بیٹیوں کے نام ہم تک پہنچے ہیں، جو اس طرح ہیں: بیٹوں کا نام قابیل، حابیل، سیس، اواد، والد، آسانی، توبہ، ونان، سبوبہ، حیان، جراویس، حجر، یہود، سندل، باروک۔ بیٹیوں کے نام کلیہا، اکلیمہ، لیوزا، اشوس، خرورتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی اور رسول ہیں۔ وہ نبی جن پر کتاب نازل کی گئی ہو اور نئی شریعت لے کر آئے ہوں، انہیں رسول کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف سلطنت عطا فرمائی اور انہیں نبوت سے نوازا اور انہیں ان کی اولاد کی ہی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ ان پر 21 صحیفے نازل ہوئے جنہیں آپ نے اپنے رسم الخط لپی میں لکھا۔ انہیں جبرائیل علیہ السلام نے لکھنا سکھایا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار مسجد میں داخل ہوا تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی آپ کے قریب بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، مسجد کے لیے بھی سلام ہے، یعنی اس کا سلام تحیۃ المسجد کی 2 رکعت ہیں، لہذا تم کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرو۔ میں 2 رکعت نماز ادا کر کے دوبارہ آ کر بیٹھ گیا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، یہ بتائیے کہ نماز کیا ہے؟ فرمایا، بہترین چیز ہے، زیادہ ہو یا کم۔ آپ نے پھر ایک لمبا قصہ بیان فرمایا۔ اسے سنتے ہی ہوئے میں نے پوچھا، اس میں انبیاء علیہ السلام کتنے ہیں؟ فرمایا، 1,24,000۔ میں نے سوال کیا، اس میں رسول کتنے ہیں؟ فرمایا، 313۔ میں نے عرض کی، پہلے نبی کون ہے؟ فرمایا، آدم علیہ السلام۔ میں نے پوچھا، وہ رسول تھے؟ فرمایا، ہاں۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دستے قدرت سے بنایا، پھر اپنے سامنے کھڑا کر کے گفتگو فرمائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی شریعت میں مردار خون اور خنزیر کے گوشت کی حرمت سلسلے میں احکام نازل ہوئے۔ ان پر نازل ہونے والے صحیفے 21 برقوں میں لکھے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وارث جب آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال ہوئی تو حوا علیہ السلام کے بطن سے شیش علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی پیدائش حابیل کے قتل سے 50 سال بعد ہوئی۔ ابن عباس علیہ السلام سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کے شیش علیہ السلام اور ان کی ایک بہن غرورہ پیدا ہوئی۔ ان کی پیدائش جب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا عطیہ ہے جو کہ حابیل کا بدل ہے۔ انہیں عربی زبان میں شش، سریانی میں شاش جبکہ عبرانی میں شیش کہتے ہیں، اور آپ ہی حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین بنے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے کل کتنی کتابیں نازل فرمائیں؟ فرمایا 104، اور حضرت شیش علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے، اور اب انسانوں کا شجرہ شیش علیہ السلام سے ہی ملتا ہے، باقی آدم علیہ السلام کی نسل ختم ہو گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنازہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی وفات سے پہلے 11 دن بیمار رہے۔ انہوں نے اپنا جانشین اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو بنایا اور ان کے لیے ایک وصیت نامہ لکھوایا اور ان کے سپرد کر کے اسے قابیل اور اس کی اولاد سے چھپانے کا حکم دیا، کیونکہ قابیل نے اپنے بھائی کو حسد کے باعث قتل کیا تھا۔ اس وجہ سے شیش علیہ السلام اور ان کی اولاد سے جو علم انہیں ملا دیا گیا تھا اس کو قابیل اور اس کی اولاد سے خفیہ رکھا۔ محمد بن اسحاق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے شیش علیہ السلام کو بلایا، ان سے وعدہ لیا اور دن رات کی گھڑیاں اور وقتوں کا علم سکھایا، اور یہ بھی بتایا کہ ہر گھڑی کوئی نہ کوئی اللہ کی مخلوق اس کی عبادت میں مشغول رہتی ہے، اور فرمایا میں نے عزیز بیٹے عنقریب زمین پر ایک طوفان آئے گا جو 7 سال تک رہے گا۔ پھر وصیت نامہ لکھوایا، اور جب اپنا وصیت نامہ لکھ کر فارغ ہوئے تو آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ آپ پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے، آمین۔ آپ کی وفات پر ملائکہ جمع ہوئے اور قبر بنائی۔ اس وقت شیش علیہ السلام اور ان کے بھائی مشارق الفردوس نامی ایک بستی میں رہتے تھے جو زمین پر سب سے پہلی بستی تھی۔ آپ کی وفات پر چاند سورج لگاتار 7 دن تک گرہن میں رہے۔ فرشتوں نے آپ کی لکھی ہوئی نصیحت کو جمع کیا اور اس کے ایک سیڑھی نما چیز پر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ایک ناقوس گھنٹا بھی تھا جسے آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے۔ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اس سلسلے کی ایک حدیث جو ابی بن کعب علیہ السلام سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا کفن اور حنوط خوشبودار چیزوں کو ملا کر مردے کے جسم پر ملا جاتا ہے بھیجا۔ حوا علیہ السلام جب فرشتوں کو آتے دیکھا تو سمجھ گئیں اور آدم علیہ السلام کی طرف بڑھیں۔ تب آدم علیہ السلام نے فرمایا، میرے اور میرے خدا کے بھیجے ہوئے قاصدوں کے بیچ سے ہٹ جاؤ، تم سے تو روزانہ ملاقات ہوتی ہے، بلکہ تمہاری بات سے تو مصیبت ہوئی۔ آپ کی روح قبض ہونے کے بعد فرشتوں نے انہیں بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ تاک عدد اور کے مطابق غسل دیا۔ کفن میں بھی تاک عدد لحاظ رکھا، پھر لحد لگا کر سپرد خاک کیا اور فرمایا کہ ان کی اولاد میں بھی یہی طریقہ جاری رہے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد شیش علیہ السلام نے جبرائیل امین سے کہا کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شیش علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ آگے بڑھیں۔ شیش علیہ السلام نے اپنے والد کے جنازے کی نماز پڑھائی اور انہوں نے 30 تکبیریں پڑھیں۔ 5 تو نماز میں ضروری ہیں، باقی آپ کی فضیلت کے باعث دفن کی جگہ حضرت آدم علیہ السلام کے دفن کی جگہ پر علماء میں اختلاف ہے۔ کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ آپ کو جبل ابی کیس کی غار میں دفن کیا گیا جو مکہ میں ہے، جسے غار الکنج کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
طوفان نوح کے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے جسد مبارک باڈی کو کشتی میں رکھا، اور جب طوفان تھم گیا تو آپ نے کشتی سے باہر نکال کر آدم علیہ السلام کو بیت المقدس میں ایک مقام پر دفن کر دیا۔ آپ کی وفات جمعے کے دن ہوئی۔ حضرت حوا علیہ السلام کی وفات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حوا علیہ السلام کی وفات بوز نامی پہاڑی پر ہوئی، اور آپ کی وفات آدم علیہ السلام کی وفات سے 1 سال بعد ہوئی۔ پھر اپنے شوہر کے ساتھ ہی غار میں دفن ہوئی، اور جب طوفان نوح آیا تو نوح علیہ السلام نے دونوں کا جسد مبارک کشتی میں رکھ لیا تھا اور دونوں کو بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ دونوں پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ سوت کاٹتی، آٹا گوندتی، روٹی پکاتی اور عورتوں والے دوسرے کام کرتی تھیں۔ الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام کا باب مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح لکھنے اور صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی غلطی اور کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرمائے، آمین۔ اب اگلے باب میں انشاءاللہ تعالی حضرت سیس علیہ السلام اور ان کے زمانے میں رہنما ہونے والے واقعات کا بیان ہوگا۔ آگے کا واقعہ سننے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل نور قادری کو۔